سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 27۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے بادشاہت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خسارہ ہو جائے گا باطل والوں کا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ بلایا جائے گا اپنے نامہ اعمال کے انجام کی طرف۔ الیوم تجزون، آج بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون، اسی کا جو تم عمل کرتے رہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو بول رہا ہے تمہارے سامنے حق اور سچ۔ انا کنا نستنسخ، یقیناً ہم لکھوایا کرتے تھے ما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کرتے رہے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے اعمال کو سنوارا۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، سو ان کو تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے وہ کھلی کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پھر تم تکبر کرتے رہے۔ وکنتم قوما مجرمین، اور تم تھے ہی مجرم قوم۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو اور بارگاہ خداوندی میں جمع ہونے کو بیان فرمایا۔ اگر سوال ذہن میں یہ آئے کہ اربوں انسان دنیا سے گئے ہوئے، اربوں موجود ہیں، اربوں آگے آئیں گے، پتہ نہیں کتنی انسانیت، ان سب کو کون کیسے جمع کرے گا، یہ سارا کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب بھی دیا
اور قیامت کے کچھ احوال کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ کن لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل و کرم اور احسان ہے کہ صدیوں بعد جو فیصلے ہونے ہیں اللہ نے وہ کھول کر ہمیں بتا دیے، تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی بنا لیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن کون زندہ کرے گا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون لائے گا؟ زمین میں دبے ہوئے انسانوں کو کون زندہ کرے گا؟ مٹی میں گھل مل گئے جسموں کو کون دوبارہ بنائے گا؟ اللہ پاک فرماتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ بنائے گا جس کا زمینوں پہ بھی راج ہے، آسمانوں پہ بھی راج ہے۔ آسمان بھی کس کی بادشاہت میں ہے؟ اللہ کی، اور زمینیں بھی سب کس کی بادشاہت میں؟ اللہ کی۔ فرمایا وہ وقت آئے گا جب اللہ زمین سے کہے گا نکالو اپنے سارے خزانے باہر، تو فرمایا اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس میں مردے ہیں، اس میں انسان ہیں، دفن ہوئے ہیں، مٹی میں غل مل گئے، وہ سب باہر نکل آئیں گے۔ تو جس اللہ کا زمین و آسمان پہ راج ہے، حکومت ہے، ملکیت ہے، وہی اللہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا، جمع بھی کرے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن باطل پہ چلنے والوں کا بڑا ہی خسارہ ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ عربی کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں، خسارے کا، ایک نقصان کا۔ نقصان کہتے کسی انسان کے نفع میں کمی ہو جائے، اور خسارہ کہتے کہ کسی انسان کی راس ہی ختم ہو جائے، رأس المال ہی اس کا ختم ہو جائے، جمع پونجی اس کی مٹ جائے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر تین چیزیں ایسی دی ہیں جو انسان کا سرمایہ ہے، جو انسان کی جمع پونجی ہے، جو انسان کی اصل راس اور بنیاد ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا؟ فرمایا ایک زندگی ہے، ایک عقل ہے، اور ایک صحت ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے زندگی دی، اور ہر انسان کو اللہ نے عقل دی۔ جس کو عقل نہیں اس کو مکلف بھی نہیں بنایا، اس پہ احکامات بھی نہیں۔ نماز کا حکم اس کو ہے جس میں عقل ہے۔ وہ کسی نے کہا نا جی آپ نمازیں پڑھتے، ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں، تو اس نے کہا کہ نمازیں پڑھنا عقل والوں کا کام ہے، پاگلوں کا کام تو نہیں۔ تو عقل والے مکلف ہیں کہ وہ نماز پڑھے، اللہ کے احکامات پہ زندگی گزاریں۔ سارے احکامات عقل والوں پہ ہیں، پاگلوں کے لیے کوئی حکم نہیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے سب کو عطا کی وہ صحت و تندرستی ہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پہ اللہ رب العالمین آخرت کے فیصلے کرے گا۔ زندگی کہاں گزاری، عقل کو کتنا استعمال کیا، صحت سے کیا کام لیا، اور اگر کسی نے ان تینوں چیزوں کو ضائع کر دیا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو گویا اس کی اصل راس ہی، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، روڑ گئی، بس وہ ضائع ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو باطل پہ چلنے والے ہیں ان کا اس دن بڑا خسارہ ہوگا، ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اور صورتحال فرمایا کیا ہوگی کہ ترا کل امت جاسیہ، تو دیکھے گا کون، اس تو سے مراد یا تو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا قرآن کریم کا ہر مخاطب، ہر قاری، ہر پڑھنے والا، یہ مخاطب ہے قرآن کا۔ مجھے اور آپ کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تو دیکھے گا اس دن۔ ہر انسان کو قرآن کہہ رہا ہے
کہ تو اس دن دیکھے گا، یہ منظر تیری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ کون سا؟ فرمایا کل امت جاسیہ، ہر امت، ہر گروہ جاسیہ، گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ جیسے انسان خوف کے موقع پر، ڈر کے موقع پر، رعب اور جلال کے موقع پر کسی سے دبتے ہوئے زمین پہ گر جاتا ہے، گھٹنے زمین پہ ٹیک دیتا ہے، یہ انتہائی عاجزی اور بے بسی کی علامت ہوتی۔ فرمایا اس دن ہر ایک گروہ کی یہی حالت ہوگی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی بھی یہی حالت ہوگی۔ ما بقا من نبی مرسل الا جسا علی رکبتیہ، کوئی اللہ کا نبی اور رسول بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو گھٹنوں کے بل گر نہیں پڑے گا۔ پھر بعد میں اللہ ان کو امن و سکون دے گا۔ قیامت کا حلہ جب ایک دفعہ وہ بولا جائے گا تو پھر کوئی بھی انسان اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، سب گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ اور فرمایا کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، لیکن یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کتاب سے مراد ہر انسان کا نامہ اعمال، جو کچھ اس نے کیا وہ درج ہو رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، اس کی طرف بلایا جائے گا، یعنی اس کے انجام کی طرف بلایا جائے گا۔ آؤ اگر تو نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں نیکیوں والا ہے، دائیں ہاتھ میں ہے، تو اس کا بدلہ لے لو، جزا لے لو۔ اور اگر نامہ اعمال بدکاریوں والا ہے، عقیدہ خراب، عمل خراب، مال خراب، دل خراب، تو پھر آؤ بائیں ہاتھ والے آ کے اپنی سزا بھگتو۔ فرمایا یہ ان کو بلایا جائے گا اپنے نامہ اعمال کی طرف۔ اور اللہ پاک فرماتے الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم نے نیکی کا کام کیا ہو اور تمہیں برائی کا بدلہ ملے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے برائی کی نہ ہو اور فرشتوں نے لکھ لی اور تمہیں سزا ملے۔ وہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، وہاں پہ اللہ رب العالمین منصف ہوں گے، جس کے سامنے کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی وہاں پہ جو ہے وہ طاقت و قوت استعمال نہیں کر سکتا۔ وہاں سب جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ لینے پہنچیں گے۔ وہاں اچھوں کو اچھائی کا بدلہ مل جائے گا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے۔ انا کنا نستنسخ، ہم لکھوایا کرتے تھے۔ یہ جو کتاب تیار ہو رہی ہے میری اور آپ کی، اس کا لکھوانے والا، اس کا رائٹر، اس کا مصنف کون ہے؟ خود اللہ رب العالمین، غلطی سے پاک بالکل۔ اللہ فرماتے کہ آج یہ کتاب ینطق علیکم بالحق، یہ بول کے بتائے گی سچ اور حق کے ساتھ۔ انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، بول کے بتائے گا یہ اعمال کرتے رہے، اور لوگ کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو کوئی معمولی سی چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑے سے بڑا کام بھی نہیں چھوڑا، سب اس کتاب کے اندر درج ہے۔ ایک لفظ ہی ہم زبان سے نکالتے ہیں تو کیا فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس لفظ پہ بھی اللہ کے پہرے دار موجود، وہ لکھا جا رہا ہے، وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آج کل تو سمجھنا آسان ہے، ایسے آلات ایجاد ہو گئے
کہ بس آپ بولتے جاؤ کمپیوٹر لکھتا جاتا ہے، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ٹائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے زبان سے الفاظ نکلیں گے وہ خود لکھتا جائے گا۔ بلکہ آگے آپشن یہ بھی ہے کہ آپ جس زبان میں لکھوانا چاہتے ہیں وہ اس زبان میں لکھتا جائے گا۔ تو جب انسان اپنی محدود عقل سے یہ نظام بنا سکتا ہے تو وہ رب العالمین جس نے اس انسان کو بھی عقل دی وہ کتنے بڑے نظام بنا سکتا ہے۔ اس کے نظام کے سامنے تو سارے نظام فیل ہیں۔ تو اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام، اللہ فرماتے جو کچھ تم کر رہے ہو ہم سب کو لکھوا رہے ہیں، وہ سب لکھا جا رہا ہے، پورا محفوظ ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اور دور نہ جائیں، صرف پچھلے 24 گھنٹے، کل اس وقت سے آج اس وقت تک جو حرکتیں میں نے کی ہے، اگر یہ ساری حرکتیں آج میرے بچوں کے سامنے آ جائے، میرے ماں باپ کے سامنے آ جائے، میرے بہن بھائیوں کے سامنے آ جائے، میرے عزیز و اقارب کے سامنے آ جائیں، میرے دوست احباب گلی محلے والوں کے سامنے آ جائے، تو کیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا؟ صرف 24 گھنٹے۔ اور سوچے ذرا کہ جب بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے سارے حالات پورے میدان حشر کے سامنے ہوں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، وہاں ہماری کیا حالت ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج موقع ہے، سانس کی ڈوری چل رہی ہے، اپنے نامہ اعمال کو درست کر لے، صحیح کر لے، عقیدہ پاک کر لے، عمل پاک کر لے، دل پاک کر لے۔ بڑے سے بڑا پاپی گناہگار مجرم پہاڑوں جتنے گناہ کیے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جائے اور کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے میں نامہ اعمال کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جب تک سانس کی ڈوری چل رہی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فاضل فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، اعمال صالحہ والے، نیک لوگ، ایمان والے، اور دوسری طرف کافر، بد کردار، اخلاق گندہ، عمل گندہ، عقیدہ گندہ۔ یہ دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، درست کیا، دل پاک، عقیدہ پاک، نظریہ سوچ فکر پاک، اعمال پاک، مال پاک، اخلاق پاکیزہ بنائے، تو فرمایا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کو تو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ غور کریں ذرا قرآن کریم کے الفاظ پہ کہ سارے چیزوں کو ذکر کر کے پھر یہ نہیں کہا یہ اپنی محنت سے جنت میں داخل ہوں گے، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یعنی سارے اعمال کر کے بھی رب کی رحمت کے ہم محتاج ہیں۔ کوئی انسان اپنے عملوں پہ ناز نہ کرے، میں بڑا تہجد گزار، اور میں بڑا شب زندہ دار، اور میں بڑا جناب حاجی، اور میں بڑا نمازی، اور میں بڑا سخی، اور میرے اندر فلاں اچھے اعمال، اور میں تو بخشایا۔ فرمایا کوئی اپنے اعمال پہ ناز نہ کرے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے بھی رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے وہ جو بڑی کامیابی، جس بڑی کامیابی کے پیچھے دنیا پاگل ہو رہی اور دنیا مری جا رہی، ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرماتے یہ ہے کھلی ہوئی کامیابی، ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی، یہ ہے کھلی کامیابی، کیونکہ اللہ کی رحمت بھی انہی ایمان و اعمال صالحہ والوں پہ ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، باطل پہ زندگی گزاری،
عقیدے کو بگاڑا، سوچ و فکر غلط اختیار کی، دل دماغ کو پاک کرنے کی بجائے گندا کیا، اعمال خراب اور اخلاق بگڑے ہوئے، مال میں حرام کی آمیزش، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، ڈپٹ کی جائے گی، سختی سے پوچھا جائے گا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی؟ کسی نے نہیں آ کے بتایا، کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا، کسی واعظ و نصیحت میں پتہ نہیں چلا، کوئی تمہارے سامنے یہ بات، یہ خبر نہیں آئی کہ اللہ نے کیا حکم دیے؟ یقیناً آئی، پہنچا تمہارے پاس پیغام، اللہ کے نبی آئے، نبیوں کے نائبین، ورثاء، علماء، مبلغین آئے، انہوں نے آ کے سمجھایا، لیکن فاستکبرتم، تم تو رہے تکبر کرتے، تم تو پھنے خواہ بنے رہے، جی ہمیں سب پتہ ہے جی، ہم سب جانتے ہیں جی، ہم ایسے ہیں جی، ہم ویسے ہیں جی، تم تو تکبر کے گھوڑے پہ سوار رہے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم جرم والی قوم بنے رہے، گنڈا گرد بنے رہے، تم مجرم اور بدماش بنے رہے، وہاں تم نے غلط سوسائٹی اختیار کی، آج تمہارا انجام بھی خوفناک اور بھیانک ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خوفناک انجام سے اور اس خوبصورت انجام سے آگاہ کر دیا۔ اب اس کے بعد ہمارا فرض ہے ہم کس چیز کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرتے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا عمل، اپنی سوچ، نظریہ، اپنا اخلاق و مال پاکیزہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا